ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس ولیمے کا کھانا بدترین کھانا ہے جس میں دولت مندوں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے، اور جس نے ولیمے کی دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو شادی کے ولیمے میں بلایا جائے تو اسے چاہیے کہ دعوت قبول کرے۔ دعوت ولیمہ کا مقصد مسلمانوں کو اپنی خوشی میں شریک کرنا ہے، اس لیے تمام احباب کو بلانا چاہیے۔ مسلمان کا مسلمان سے تعلق دولت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان کی بنیاد پر ہے۔ ایک غریب نیک مسلمان ایک امیر فاسق سے بہتر ہے۔ نکاح مسلمانوں کی اہم معاشرتی تقریب ہے، اس لیے دعوت ولیمہ میں شریک ہونا معاشرتی تعلقات کے قیام کے لیے بہت اہم ہے۔ دعوت ولیمہ قبول کرنے سے بلا عذر انکار نہیں کرنا چاہیے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیبہ کے لیے 3 دن رات کی مدت ہے اور باکرہ کے لیے 7 دن رات۔ پہلی بیوی یا بیویوں کی موجودگی میں جب نئی شادی کی جائے تو نئی دلہن کے پاس چند دن رہ کر پھر باری مقرر کرنی چاہیے۔ نئی آنے والی دلہن اگر بیوہ یا مطلقہ یعنی یہ اس کا دوسرا نکاح ہے تو خاوند کو چاہیے 3 دن اس کے ہاں رہائش رکھے۔ اس کی رہائش کے لیے جو مکان یا کمرہ مقرر کیا ہے اس میں رہائش رکھے۔ اگر نئی بیوی کنواری ہے تو پورا 1 ہفتہ اس کے ساتھ رہے۔ 3 دن یا 7 دن نئی بیوی کے پاس رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی بیویوں کو اس دوران فراموش کر دے، معنی یہ اسے وقت زیادہ دے اور رات اس کے ساتھ گزارے۔ یہ مدت ختم ہونے کے بعد نئی بیوی کے بھی اتنے ہی حقوق ہوں گے جتنے پہلی بیویوں کے ہیں۔ جس طرح دوسری بیویوں کی باری ہوگی اسی طرح نئی بیوی کی بھی باری ہوگی۔ خاوند اخراجات اور شب باشی میں اس کے ساتھ دوسری بیویوں جیسا سلوک کرے گا، اس کے ہاں وہی رات گزارے گا جو اس کی باری کی ہوگی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام سلمہ سے شادی کی تو 3 دن ان کے ہاں ٹھہرے، پھر فرمایا تیری خاوند کی نظر میں یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تیرا مقام کم نہیں، اگر تو چاہے تو 7 دن تیرے پاس ٹھہروں، اور اگر میں 7 دن تیرے پاس ٹھہرا تو دوسری بیویوں کے پاس بھی 7 دن ٹھہروں گا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ہند بنت ابو امیہ، ان کا نکاح ابو سلمہ سے ہوا تھا۔ ابو سلمہ کا نام عبداللہ بن عبد الاسد تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی برہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ 4 ہجری میں جب ان کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ اگر دلہن ثیب بیوہ یا مطلقہ یعنی تب اس کے پاس 7 دن رہنا درست ہے، لیکن اس صورت میں دوسری بیوی یا بیویوں کے پاس بھی 7 دن رہ کر باری شروع کرنا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشکش کے جواب میں ام المومنین ام سلمہ نے 3 دن کی مدت کا انتخاب فرمایا۔ اس صورت میں باری جلد ملنے کی امید تھی۔ شرعی حدود میں رہتے ہوئے بیویوں کے جذبات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو عورت یا لونڈی یا جانور حاصل ہو تو اس کے سر کے اگلے حصے کو پکڑ کر کہے، اللہم انی اسألک من خیرہا و خیر ما جبلت علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلت علیہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس کی پیدائشی عادتوں کی بھلائی مانگتا ہوں، اور اس کے شر سے اور اس کی پیدائشی عادتوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بیوی، لونڈی، گائے، بھینس، گھوڑا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ بعض عادتیں ان میں ایسی ہو سکتی ہیں جو مسلسل پریشانی کا باعث بن جائیں، اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے ان سے خیر ہی حاصل ہو، تکلیف نہ ہو۔ بیوی یا لونڈی گستاخ ہو سکتی ہے، بد سلیقہ ہو سکتی ہے، کم عقلی کی وجہ سے ایسے کام کر سکتی ہے جس سے خاوند کا نقصان، عزت میں کمی، ان کے شر سے اللہ ہی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح گھوڑا اڑیل ہو سکتا ہے، گائے بھینس مارنے والی، کم دودھ دینے والی ہو سکتی ہے۔ ان مشکلات سے بچنے کے لیے صرف اللہ کی مدد اور توفیق مانگی جاتی ہے۔ اس کے برعکس ان کا اچھی صفات کا حامل ہونا اللہ کا احسان ہے، جن کی وجہ سے مالک یا خاوند کو راحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یہ عورت یا جانور نیکی میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں، اسی خیر کے لیے اللہ سے دعا کی جاتی ہے۔ انسان یا حیوان کے جسم میں سر سب سے اہم عضو ہے۔ سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اس انسان یا حیوان کو اللہ تعالی ہمارے لیے مفید بنا دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔